بابل ایک ایسا شہر تھا جہاں پتھر بولتے تھے اور انسان خاموش رہتے تھے، جہاں سچ بولنا جرم تھا اور جھوٹ عبادت، جہاں ہر دروازے، ہر بازار اور ہر دل پر ایک ہی نام کندہ تھا، نمرود۔ نمرود صرف بادشاہ نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ اس کے حکم کے بغیر سانس لینا بھی گستاخی سمجھا جاتا تھا۔ لوگ اس کے سامنے جھکتے تھے، سجدہ کرتے تھے اور اپنے بچوں کو یہ سکھاتے تھے کہ نمرود ہی سب کچھ ہے۔ اسی نمرود کے محل میں ایک رات ایک بچی نے آنکھ کھولی۔ وہ بچی سونے کے جھولے میں پڑی تھی، ریشمی کپڑوں میں لپٹی ہوئی، خادماؤں کے سائے میں پلی، لیکن اس کے مقدر میں ایک ایسی چیز لکھی جا چکی تھی جو سونے سے زیادہ بھاری تھی، سوال۔ جب وہ بہت چھوٹی تھی تو اکثر محل کے باغ میں اکیلی بیٹھ جاتی، پھولوں کو دیکھتی، پرندوں کو اڑتے دیکھتی اور پھر آسمان کی طرف نظریں اٹھا لیتی۔ ایک رات اس نے چاند کو دیکھا۔ وہ دیر تک چاند کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اپنی ماں سے پوچھا، امی، اگر میرے ابوا خدا ہے تو یہ چاند کس کا ہے؟ ماں کا رنگ الفاڑ گیا۔ اس نے فوراً بچی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ سوال دوبارہ مت کرنا، یہ سوال زندگیاں لے لیتے ہیں۔ بچی خاموش ہو گئی، لیکن سوال اس کے دل میں زندہ رہا۔ وقت گزرتا گیا، بچی جوان ہونے لگی، محل میں اس کے لیے بہترین استاد مقرر کیے گئے، اسے تاریخ پڑھائی گئی، مگر وہ تاریخ جس میں نمرود کے سوا کوئی نام نہیں تھا۔ اسے سکھایا گیا، نمرود نے بابل بنایا، نمرود نے قانون دیا، نمرود چاہے تو زندہ رکھے، چاہے تو مار دے۔ وہ سب سنتی تھی، یاد بھی رکھتی تھی، لیکن مانتی نہیں تھی۔ رات کو جب سب سو جاتے، وہ محل کی چھت پر کھڑی ہو کر آسمان دیکھتی، ستارے خاموشی سے چمکتے تھے۔ وہ سوچتی، اگر نمرود خدا ہے تو یہ ستارے اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ نمرود اپنی بیٹی سے محبت کرتا تھا، لیکن اس کی محبت بھی حکومت جیسی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی بھی اس کے سامنے اسی طرح جھکے جیسے باقی دنیا جھکتی ہے۔ ایک دن اس نے بیٹی کو اپنے سامنے بلایا۔ کیا تم جانتی ہو کہ تم کون ہو؟ نمرود نے فخر سے پوچھا۔ لڑکی نے آہستہ سے کہا، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ نمرود مسکرایا، پھر بولا، نہیں، تم خدا کی بیٹی ہو، اور خدا پر سوال نہیں اٹھائے جاتے۔ لڑکی خاموش رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسا سوال تھا جو نمرود نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن بابل کے بازاروں میں عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ لوگ آہستہ آواز میں ایک نام لینے لگے، ابراہیم۔ کہا جاتا تھا کہ وہ نوجوان بتوں کو توڑتا ہے، کہتا ہے کہ نمرود خدا نہیں، کہتا ہے کہ صرف ایک ہی رب ہے۔ لڑکی نے پہلی بار یہ نام سنا تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ خادماؤں سے پوچھنے لگی، بازار کی باتیں سننے لگی، اور دل ہی دل میں اس نام کو دہرانے لگی، ابراہیم۔ ایک دن اسے خبر ملی کہ ابراہیم شہر کے ایک کونے میں لوگوں سے بات کر رہا ہے۔ وہ چھپ کر وہاں گئی، پردے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس نے سنا، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اور وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ یہ الفاظ اس کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ یہی تو وہ سوال تھا جو وہ بچپن سے پوچھتی آئی تھی۔ اس رات وہ سو نہ سکی۔ اس نے پہلی بار دل ہی دل میں کہا، اگر یہی سچ ہے تو میرا باپ جھوٹا ہے۔ وہ دنوں تک خاموش رہی، نہ کسی سے بات کی، نہ کسی کو اپنے دل کی خبر دی۔ اس کے اندر دو چیزیں لڑ رہی تھیں، ایک طرف باپ، محل، دولت، طاقت، دوسری طرف سچ جو اکیلا تھا مگر مضبوط۔ آخر ایک رات اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور بغیر کسی رسم، بغیر کسی لفظ کے، صرف دل سے کہا، اے وہ جو واقعی سب کا مالک ہے، اگر تاب ہے تو مجھے راستہ دکھا دے۔ جلد ہی نمرود کو خبر ملی کہ ابراہیم نے بت توڑ دیے ہیں۔ غصہ آسمان تک پہنچ گیا۔ اس نے حکم دیا، ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ پورے شہر میں آگ تیار ہونے لگی۔ لوگ خوفزدہ تھے، اور محل میں نمرود کی بیٹی کانپ رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی، یہ سچ کا امتحان ہے۔
جب ابراہیم کو آگ کی طرف لے جایا جا رہا تھا، لڑکی محل کی بالکونی میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنسو گر رہے تھے، لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے خود سے کہا، اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو آگ اسے جلا دے گی، اور اگر سچا ہے تو آگ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا۔ آگ بھڑک اٹھی، لوگ چیخ اٹھے، نمرود مسکرایا، اور لڑکی، اس نے دل ہی دل میں کہا، میں اس رب پر ایمان لاتی ہوں جو آگ کو بھی حکم دیتا ہے۔ آگ تیار ہو چکی تھی۔ بابل کے میدان میں لکڑیاں پہاڑ کی طرح جمع تھیں۔ دنیا کی سب سے بڑی آگ، ایسی آگ جو صرف جسم نہیں، یقین بھی جلا دینے کے لیے بنائی گئی تھی۔ لوگ دور کھڑے تھے، کوئی روتا تھا، کوئی کانپتا تھا، اور کوئی دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ یہ منظر جلد ختم ہو جائے۔ اور محل کی بالکونی میں نمرود کی بیٹی کھڑی تھی۔ ہوا تیز تھی، آگ کے شعلے اس کے ریشمی لباس کو جھنجھوڑ رہے تھے، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر آنکھیں آگ سے نہیں، سچ سے لگی ہوئی تھیں۔ جب ابراہیم کو منجنیق پر باندھا گیا اور لوگ پیچھے ہٹنے لگے تو لڑکی کی سانس رک گئی۔ اس نے پہلی بار اپنے دل کی آواز صاف سنی، اگر یہ سچ ہے تو آج سچ جلے گا نہیں۔ نمرود بلند تخت پر کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں غرور تھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ دیکھو، وہ چلایا، آج میرا خدا ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اور پھر ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ شعلے آسمان کو چھونے لگے، لوگ چیخ اٹھے، کچھ نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن چند لمحوں بعد ایک خاموشی چھا گئی۔ آگ جل رہی تھی، مگر جلا نہیں رہی تھی۔ ابراہیم سلامت کھڑے تھے، نہ جسم جلا، نہ کپڑا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نمرود کی بیٹی کے دل میں ہر شک جل کر راکھ ہو گیا۔ اس نے آنسوؤں کے ساتھ دل میں کہا، میرا رب سچا ہے اور میرا باپ جھوٹا۔ اس دن کے بعد نمرود کی بیٹی بدل گئی۔ وہ ہنستی تھی، مگر پہلے جیسی نہیں۔ وہ بولتی تھی، مگر کم۔ وہ جان چکی تھی کہ سچ کا بوجھ اکیلا اٹھانا پڑتا ہے۔ رات کو وہ کمرے کے کونے میں بیٹھتی، سر جھکا کر، بغیر کسی رسم، صرف دل سے اپنے رب کو یاد کرتی۔ یہ ایمان خفیہ تھا، کیونکہ کھلا ایمان موت تھا۔ نمرود بے چین ہو گیا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ اس کے محل میں بھی کوئی ایسی چیز زندہ ہے جو اس کے قابو میں نہیں۔ ایک دن اس نے بیٹی کو بلایا، تم بدل گئی ہو۔ نمرود نے سخت آواز میں کہا، تم پہلے جیسی نہیں رہی۔ لڑکی نے نظریں جھکا لیں، خاموش رہی۔ کیا تم بھی ابراہیم کے رب کو مانتی ہو؟ نمرود نے گرج کر پوچھا۔ یہ سوال ایک تلوار تھا۔ کمرہ خاموش تھا، صرف سانسوں کی آواز تھی۔ پھر لڑکی نے آہستہ سے کہا، میں اس رب کو مانتی ہوں جو آگ کو بھی حکم دیتا ہے۔ نمرود کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے پہلی بار اپنی بیٹی میں خوف نہیں، طاقت دیکھی۔ خبردار، وہ چیخا، یہ بات دوبارہ زبان پر نہ لانا، ورنہ تم بھی آگ میں جلا دی جاؤ گی۔ لڑکی خاموش رہی، لیکن اس کی خاموشی میں ڈر نہیں تھا۔ اسی رات نمرود کے حکم پر اسے محل کے ایک سنسان حصے میں قید کر دیا گیا۔ کوئی خادمہ نہیں، کوئی روشنی نہیں، صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی جس سے آسمان نظر آتا تھا۔ وہیں اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ وہ بھوکی رہی، پیاسی رہی، مگر اس کا ایمان پہلی بار آزاد تھا۔ وہ کہتی، اے میرے رب، تو نے ابراہیم کو آگ میں بچایا، تو مجھے بھی میرے باپ کے ظلم سے بچا لے۔ ادھر شہر میں لوگ بدلنے لگے تھے۔
कुछ दिलों में इब्राहिम की बातें उतर चुकी थीं। कुछ लोग नमरूद से डरने के बावजूद सच को मानने लगे थे। नमरूद का गुरूर अब लरजने लगा था। एक रात नमरूद खुद कैद खाने में आया। वो अपनी बेटी के सामने खड़ा हुआ। कोई तख्त नहीं, कोई लश्कर नहीं, मेरी बात मान लो। इसने कहा, मैं तुम्हें फिर से वो सब दे दूंगा जो तुम्हारा था। लड़की ने आसमान की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोली, जो सच मिल जाए वो दुनिया वापस नहीं लेता। ये सुनकर नमरूद पलट गया। इसे मालूम हो चुका था कि वो अपनी बेटी को हार चुका है। कैद में गुजरते दिनों ने लड़की को कमजोर नहीं किया, बल्कि मजबूत बना दिया। वो जान गई थी, ईमान अकेला होता है मगर बेसहारा नहीं। कैद के दिन लंबे थे, मगर रातें इससे भी लंबी। नमरूद की बेटी जब छोटी सी खिड़की से आसमान देखती तो इसे यूं लगता जैसे वो खिड़की नहीं, बल्कि उम्मीद का दरवाजा है। वो जान चुकी थी कि जिस्म कैद हो सकता है, मगर दिल नहीं। दिन गुजरते गए। कभी रोटी आती, कभी नहीं, कभी पानी मिलता, कभी नहीं, लेकिन हर भूख के साथ इसके अंदर एक ताकत बढ़ती गई। वो अपने रब से बातें करती, ए मेरे रब, मैंने तुझे महल में पहचाना, अब कैद में सीख रही हूं कि आजादी क्या होती है। ये वो आजादी थी जो नमरूद के पास भी नहीं थी। उधर महल में नमरूद सुकून से नहीं बैठ सकता था। लोग अब पहले जैसे नहीं रहे थे। बाजारों में सवाल होने लगे थे। लोग आसमान की तरफ देखकर सोचने लगे थे, ये सब इब्राहिम के बाद हुआ था। नमरूद को महसूस हो रहा था कि इसका खुदा होना टूट रहा है। नमरूद रातों को जागता, इसे ख्वाब आते कि तख्त हल रहा है, कि बुत गिर रहे हैं, कि आग इसकी तरफ बढ़ रही है। वो चीख कर उठ बैठता, मैं खुदा हूं। वो खुद को याद दिलाता, मगर आवाज में यकीन नहीं रहता था। एक दिन नमरूद ने दोबारा अपनी बेटी को बुलाया। इस बार आवाज में गुरूर नहीं था, सिर्फ जिद थी। मैं तुम्हारा बाप हूं। वो बोला, क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? लड़की ने पहली बार नरमी से जवाब दिया, मैंने आपको नहीं छोड़ा, मैंने झूठ छोड़ा है। ये सुनकर नमरूद के अंदर कुछ टूट गया। नमरूद ने आखिरी हरबा आजमाया, अगर तुमने अपने रब से इनकार न किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस कैद में सड़ा दूंगा। लड़की मुस्कुराई। जो दिल आजाद हो जाए वो दीवारों से नहीं डरता। उधर शहर में खामोश बगावत जन्म ले रही थी। लोग छपकर एक दूसरे से कहते, अगर आग इब्राहिम को नहीं जला सकी तो नमरूद क्या है? ये सवाल नमरूद के लिए सबसे बड़ा खतरा था। कैद के एक दिन लड़की बहुत कमजोर हो गई। भूख, प्यास और तन्हाई ने जिस्म को थका दिया था, मगर दिल पहले से ज्यादा मजबूत था। वो आसमान की तरफ देखकर बोली, ए मेरे रब, अगर मेरी जान भी तेरे रास्ते में चली जाए तो ये सौदा महंगा नहीं। ये वो लम्हा था जब उसका ईमान मुकम्मल हो चुका था। नमरूद ने सुना कि इसकी बेटी अब भी नहीं टूटी। इसने अपने दरबारियों से कहा, इसका जिक्र खत्म कर दो। ना नाम, ना निशान। यूं नमरूद की बेटी तारीख से मिटाई जाने लगी। एक रात कैद खाने के दरवाजे खिले। कुछ सिपाही आए। खामोश, बेचेहरा। लड़की समझ गई कि ये आखिरी सफर है। इसने दिल में कहा, ए मेरे रब, मैं आ रही हूं। क्या हुआ? ये तारीख नहीं बताती। कुछ कहते हैं वो कैद ही में जान दे गई। कुछ कहते हैं वो खामोशी से मार दी गई। और कुछ कहते हैं वो किसी रात चुपके से शहर से निकाल दी गई। हकीकत
صرف اللہ جانتا ہے۔ نمرود کی بیٹی خود شاید مٹ گئی، مگر اس کا اثر نہیں مٹا۔ لوگ بدل چکے تھے، خوف کمزور پڑ چکا تھا، اور نمرود، وہ اب صرف بادشاہ رہ گیا تھا، خدا نہیں۔ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ جو کل تخت پر بیٹھا تھا آج وہ خوف میں جیتا ہے، اور جو کل قید میں تھا آج وہ تاریخ میں زندہ ہے۔ یہی کہانی تھی نمرود کی اور اس کی بیٹی کی۔ نمرود